حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ ابراہم تھا، ابراہم، پھر بولتے بولتے ابراہیم بن گیا، عبرانی میں تھا، جب عربی میں آیا تو یہ اس کا نام ابراہیم بن گیا۔ ابراہم کا معنی یہ ہے، ابراہیم کا معنی یہ ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ابو الانبیاء، اور اس کا ایک معنی یہ ہے لوگوں کے سردار، امام الناس، لوگوں کے امام۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، اصل میں یہ مرکب ہے دو الفاظ کا، اسماعیل، ایک ہے اسما اور ایک ہے ایل۔ اسما سن، ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے اللہ، اسماعیل، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کی سنے یا اللہ ان کی سنتا ہے، اسماعیل کا معنی یہ۔ اور ابراہیم کا معنی یہ ہے کہ ابو الانبیاء، امام الناس، لوگوں کے سردار ابراہیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم کچھ معاملات میں تاریخ انسانی میں یونیک ہیں۔ یونیک کیسے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل، ان دونوں کی شکل و صورت اور شباہت، جسامت بالکل سیم تھی۔ تو دونوں باپ بیٹا بڑے توانا، بہت تندرست، بہت خوبصورت، تو شکل و صورت سیم، قد سیم، بولنے کا انداز ایک جیسا۔ تو لوگ آپ کو ملنے آتے، ظاہر ہے انبیاء تھے، تو کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتا تو وہ کہہ دیتا یا خلیل اللہ، اور کوئی حضرت سیدنا ابراہیم کو دیکھتا تو وہ کہتا یا ذبیح اللہ۔ اللہ جل شانہ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا اے میرے پیارے خلیل، آپ کو جب کوئی ذبیح اللہ کہتا ہے نا تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ تو میرے خلیل اللہ ہیں۔ تو عرض کیا کہ مالک میں تو لوگوں کو نہیں کہتا، اب ہماری دونوں باپ بیٹے کی شکل تو آپ نے بنائی، اور شکل و صورت، شباہت اور قد کاٹ آپ نے بنایا ہے، اب لوگوں کو اس پہ شبہ لگ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے پہلی مرتبہ تاریخ میں اپنا ایک قاعدہ، اصول بدلا۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، چاہے کوئی 900 سال عمر پالے، سب کے بال جب وہ سلامت رہتے تھے اور سیاہ رہتے تھے۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے اندر سفیدی عطا کی۔ جب وہ سفیدی عطا کی تو آپ نے شیشہ دیکھا تو بڑا آپ کو نا عجیب سا لگا، پتہ چلا اس شیشے اور آئینے کی بھی تاریخ بڑی پرانی۔ آپ نے کہا مالک یہ کیا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے؟ تو فرمایا ابراہیم یہ صرف بالوں کی سفیدی نہیں ہے، یہ میرے خصوصی فیضان کا نور ہے، یہ نور ہے۔ تو فرمایا، اور اس سے جب یہ آپ کے بال سفید ہو گئے، اس سے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم ہے اور یہ حضرت سیدنا اسماعیل، کہ جیسا لباس حضرت ابراہیم پہنتے تھے ویسا ہی لباس حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہنتے، جیسا طرز زندگی ان کا تھا ویسا ہی طرز زندگی بیٹے کا تھا۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کھلا لباس پہنتے تھے، سنت کے قریب لباس پہنتے تھے، وہ سر پہ ٹوپی یا امامہ شریف رکھتے تھے۔ اکثر بزرگوں کی، چاہے وہ ایک دن بھی مدرسے نہیں گئے، یا انہیں ممکن ہے کہ نماز کی بھی یا دوسرے کلمے کا بھی ترجمہ نہ آتا ہو، مگر ان کی داڑھی شریف ہوتی تھی۔ اب ہم ایسے تابع دار آگے آ گئی نسل کہ ہم نے جناب امامہ بھی اتارا، داڑھی بھی مڈوائی، اور باپ اور اپنے دادا اور اپنے آباء و اجداد، اولیاء کاملین، صحابہ کرام، تابعین والی شکل و صورت چھوڑی اور جناب وہ انگریزوں والا طریقہ اپنا لی۔ آج میں صبح باغ میں گیا تو وہاں پہ 5-6 سکھ آئے ہوئے تھے، نوجوان بچے سکھ، وہ بھی ایکسرسائز کر رہے تھے، واک کر رہے تھے، اور ان کی داڑیاں بھی تھیں، ان کا امامہ بھی تھا۔ مجھے ان کے امامے اور داڑھی پہ ناز نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ان کا ہے، مجھے تو ان پہ ناز ہے جو کلمہ پڑھ کے داڑھی شریف رکھے اور امامہ رکھے۔ مگر ایک میرے دل میں وہاں بیٹھا دیکھتا رہا، میں نے کہا یار کیسے لوگ ہیں، حالانکہ یہ غیر مسلم ہے، مگر اب اور صبح کا ٹائم ہے، اور یہ اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہیں
کہ عین صبح صبح واک کے ٹائم پر بھی سر کے اوپر ان کی پگڑی ہے وہ موجود ہے. تو ہم مسلمان کیا کریں؟ ہاں جی، مسجد میں آتے ہوئے ہمیں امامہ اور ٹوپی کی توفیق نہیں. مسجد اور دل یہ کرتا ہے کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، مجھے ساری دین کی خوشخبریاں مجھے ہی سنا دے. حاجی صاحب بہت کیا کہنے جناب، حضرت صاحب کے کیا باتیں ہیں جناب، ہاں جی ساری تعریفیں میری ہی کر دیں. اور اتنا نہیں ہے کہ بھئی مسجد میں جانا ہے مسلمانوں والی شکل و صورت بنا لے. تو وہاں کیا تھا کہ باپ اور بیٹے کی شکل اور اولاد ہوتی وہ ہے، اولاد ہوتی وہ ہے جسے پوچھنا نہ پڑے کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، شکل سے پتہ چل جائے یہ فلاں کا بیٹا ہے. اس کی بولی سے، اس کی ادا سے، اس کی اطوار سے پتہ چل جائے کہ یہ فلاں جیسا اخلاق ہے، اس کے والدین ایسے تھے، یہ بھی ہے. تو یہاں ایک جیسی شکل و صورت ہی باپ بیٹے کے اللہ تعالیٰ نے فرق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں آپ کے بال سفید ہوئے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. دوسرا یہ ہوا کہ آپ کی عمر مبارک 80 سال تھی. اس سے پہلے جتنی انسانیت ہے اس میں ختنوں کا تصور نہیں تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ 80 سال کی عمر میں آپ نے پہلی مرتبہ ختنے کروائے، اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی ختنے کروائے. ان کی عمر مبارک 13 سال کی تھی. پھر اللہ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسحاق، ان کے بھی ختنے فرمائے. وہاں سے یہ سلسلہ پھر چلا اور پھر آج تک یہ سنت ختنوں والی جو ہے وہ جاری و ساری ہے. یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. ایک آپ کی امتیازی حیثیت اور تاریخ انسانی میں جو یونیک وصف تھا آپ کا وہ یہ کہ آپ نے جب سے سن بلوغت کو پہنچے اور آخری کھانا تک، زندگی کا آخری کھانا تک، کبھی ایک کھانا بھی آپ نے بغیر مہمان کے نہیں کھایا. اتنے مہمان نواز سے. اور بعض اوقات یہ ہوتا کہ اماں ہاجرہ کھانا بنا کے رکھ دیتی اور آپ انتظار کرتے رہتے، ایک تو مہمان نہ آتا، آپ نکل جاتے 2 میل گھر سے ادھر کو جاتے، 2 میل ادھر کو جاتے، اور پھر کوئی مہمان ملتا اس کو تلاش کرتے اور بڑے پیار محبت سے اس کو دعوت دے کے کہتے آئیں میرے ساتھ کھانا. اگر کوئی مہمان نہ ملتا تو اس ٹائم کا آپ کھانا ہی نہ کھاتے. پتہ چلا یہ مہمان نوازی کرنا یہ نبیوں کی سنت. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی اور آپ گھبرائے، گھر آئے، تو جن الفاظ کے ساتھ آپ نے سہارا دیا تھا نا، ان میں کیا تھا؟ ایک تو کہا حضور آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ سچ بات کرتے ہیں، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور یا رسول اللہ اکرم الضیف، آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں. یہ آپ کے اوصاف وصف حضرت خدیجہ نے بیان کیے. تو مومن کو بھی چاہیے، مسلمان کو بھی چاہیے. اور یہاں پر یہ بھی علماء نے لکھا کہ آپ اتنی مہمان نوازی کیسے کر لیتے تھے. وہ اس لیے مہمان نوازی زیادہ کر لیتے تھے کہ آپ اپنی مہمان نوازی میں تکلف نہیں کرتے. ہمارے ہاں تکلف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کے ہاں اچار ہے تو وہ آپ بھی کھاتے، مہمان بھی کھاتا. چٹنی ہے تو آپ بھی کھاتے، مہمان بھی کھاتا. اگر بکرا ہوا ہے تو بکرا آپ بھی کھاتے، مہمان بھی کھاتا. یعنی جو ہے وہ خلوص کے ساتھ پیش کر دیا جائے، اور مہمان بھی یہ نہ توقع کرے اور کبھی یہ بات نہ کرے کہ مجھے یہ نہیں کھلایا، مجھے وہ نہیں کھلایا، مجھے لیے یہ کیوں نہیں. میرے اور آپ کے اس دور میں ہمارے ہاں یہاں تک اخلاقی انحطاط آیا ہے. آج بھی لوگ فوتگی کے موقع پر، کل اور چہلم کے موقع پر اس لیے بیچارے ڈرتے بکرے مرغے پکاتے ہیں کہ رشتہ دار تانا دیں گے، لو جناب ان کا یعنی آپ دیکھیں کس قدر گر گئے. یار ان کا باپ مر گیا، کمال ہے، یہ روٹی نہیں کھوا سکے. یہ کوئی عقل، ذرا غور کریں، یہ عقل کو فوت ہو گیا، دیکھو انہوں نے اتنا خیال نہیں روٹی کھوا دی. استغفر اللہ ربی، یہ کیا ہے؟ کس قدر ہم فوتگی کے موقع پر بھی گدھ کی طرح ہماری نظر جو ہے وہ روٹی پہ ہوتی. الا ماشاءاللہ میت کے پہلے 3 دن تک طعام میت اس کی تمنا کرنا یا کھانا کھانا یہ بالکل غلط. ہاں جو دور کے مہمان ہیں ان کا کھانا کھلائیں، نہیں رہ سکتے. اور مہمان سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ آپ چبرجی میں تو سمن آباد سے آگے مہمان، یتیم خانے سے آگے مہمان، باٹی لوہاری سے آگے مہمان، ساندے سے آگے مہمان، نہیں.
مہمان سے مراد شرعی مسافر، دور کا فاصلہ طے کر کے آیا ہو، اس مہمان کے لیے کھانا بنایا جائے، وہ بھی میت والے نہ بنائیں، ان کے ہمسائے ہیں یا وہ بنائیں یا ان کے رشتہ دار بنائیں، یہ نہ بنائیں۔ ان کے گھر میں 3 دن چولہا نہ جلے۔ چولہا جلنے سے مراد یہ ہے کہ کھابے نہ اڑے۔ اگر بچہ ہے چھوٹا کا دودھ گرم کرنا ہے یا اور مسئلہ، وہ تو ایک الگ بات نہیں ہے۔ کس قدر ہمارے امام اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس پہ زور دیا ہے۔ فتاوی رضویہ میں آپ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے طعام میت کے نام سے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ میت کے ایصال ثواب کی مجلس میں جائے اور وہ یہ نیت لے کے جائے کہ چلو چلتے ہیں، وہاں ختم شریف بھی ہوگا، وہاں دعا بھی ہوگی اور ساتھ جناب کھانا بھی ہوگا، فرمایا ایسے بندے کے بارے میں مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس کا دل مردہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، بندہ مر تو نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور افسوس کہ کل ہو رہے ہیں اور اس کا اعلان مولانا صاحب سے کروایا جا رہا ہے، اور مولانا صاحب بھی فخر یہ آگے سے کرتے، چونکہ اتنی جرت نہیں ہے کہ حاجی صاحب کو کہہ سکیں، مار صاحب کو، چودھری صاحب کو کہہ سکیں چودھری صاحب یہ ناجائز ہے، بیچارے کو ڈر ہے مسیح تو نکال دے گا۔ نہیں، چودھری صاحب کو بھی خوش ہونا چاہیے، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیں شریعت کا حق مسئلہ بتایا۔ تو میری بالخصوص میرے اپنے نمازیوں سے میری گزارش ہے کہ 3 دن بالخصوص کل ہوں یا جو بھی ہو، اس پہ بالکل آپ نہ کھلایا کریں نہ کھایا کریں۔ تو میں نے بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت ابراہیم یعنی ختنے میں یونیک، بال سفید ہونے میں یونیک، اور اسی طرح مہمان نوازی میں یونیک۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 وصاف میں بھی آپ کو یونیک بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 طرح کی، ویسے تو بے شمار آزمائشیں ہیں، 3 بڑی آزمائشوں سے آپ کو گزارا، اور ان آزمائشوں سے گزر کر ہی ہاں جی بندہ مسلمان ہو اور اس کی راہ میں حق پہ چلے اور کوئی جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔